گلشن میں جا کے دیکھ، نہ صحرا میں جا کے دیکھ، کیا شان ہے ولی کی یہ قرآن میں جا کے دیکھ۔ چھٹ جائے گی ابھی ابھی ظلمت کی آندھیاں، غوث الورا کا دل سے تو نعرہ لگا کے دیکھ۔ کھل جائے گی ابھی ابھی دل کی کلی کلی، ایک بار غوث پاک کا نغمہ سنا کے دیکھ۔ مل جائے گی دونوں جہاں کی نعمتیں تجھے، غوث الورا کا اپنا وسیلہ بنا کے دیکھ۔ اور تجھ پر بھی ہوگی غوث پاک کی نظر کرم ضرور، آنکھوں میں غوث پاک کا جلوہ بسا کے دیکھ۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا کرا کرتے تھے تو زاروں قطار رویا کرتے تھے، اور روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے روتے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یوں ڈوب کر عبادت کرتے، ان کے شاگرد کہا کرتے تھے، اگر نماز دیکھنی ہے تو حضور غوث پاک کی دیکھی جائے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق کی ایک مسجد میں باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی کھیلے کودے نہیں، لیکن بچوں کو کھیلتا دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشاروں میں باتیں کرنے لگے۔ کہنے لگے، کیا خیال ہے، یہ جو بابا سب سے نمایاں اور نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کو بلایا جائے، جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دی جائے، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا، نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں۔ سب نے کہا، چلو پھر ٹھیک ہے، ہم ان سے اپنے من پسند کی چیز منگواتے ہیں جو کافی میٹھی اور لذیذ ہو۔ ان میں سے ایک بچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا کہو کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے، میں چلا جاتا، لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے مشہور بزرگ ہیں، آپ کی خادمین اور آپ کے نوکر آپ کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دیتے ہیں؟ آپ پر میری جان قربان، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ سے اشارہ سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے تو میں ہی اس کی خواہش پوری کروں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی دکان پر تشریف لے گئے تو وہ خوشی سے چونک اٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی۔ اس نے خوشی خوشی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا۔ اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس نے آپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میری دکان میں بھیج دیا۔ میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں تھا، میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں تمہاری دکان میں آؤں گا؟ وہ کہنے لگا، حضرت عرصہ ہو گیا، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا اور میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہو جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد تو دی ہے لیکن اس بڑھاپے میں ان کے لیے انتظام نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں
ایک بہت بڑے فقیر رہتے ہیں، اس سے دعا کرواؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کو تلاش کر کے میں نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے، میری تنگ دستی بھی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، ارے حیرت کی بات ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ ولیوں کے سردار ہے؟ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں، جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود یہاں موجود ہے تو پھر ہمارا کیا کام؟ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے؟ فقیر کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوراً جیلان چلا آیا اور یہاں آ کر میں آپ کو ڈھونڈنے لگا۔ آج دیکھیے تو صحیح، آپ خود بخود میری دکان تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے کیسے نور آ گیا ہے میری دکان میں۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائے، اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معمولات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دی۔ ابھی وہاں سے آپ جانے والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا، بابا آپ نے اس کو جلیبی لا کر دی، لہٰذا مجھے بھی جلیبی لا کر دے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید بہت غصہ ہونے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا، اب ہے نا آپ کے کام کرنے والے، ہم اس بچوں کو جلیبی بھی لا کر دیں گے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے، میں ان کا کہنا نہیں ٹال سکتا۔ آپ نے اس بچے کو بھی جلیبی لا کر دے دی۔ اس طرح جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہتے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے مریدین سے کہا، چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن آپ کے مریدین کے من میں اب تک یہ سوال تھا کہ آخر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا کہ کچھ دنوں بعد وہی بوڑھا جلیبی والا خوشی خوشی جلیبی کا ٹوکری لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا اور جلیبی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، حضور آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی۔ سب مریدین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے دعا فرمائے اور پھر آپ نے میرے لیے دعا بھی فرمائی اور کہا کہ میرے تمام معاملات اللہ رب العزت بہتر فرما دے گا۔ یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے میری دکان میں برکت ہو گئی۔ اس سے پہلے میری دکان میں ایک گراہک بھی نہیں آتا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی برکت سے لوگوں کی بھیڑ ختم ہی نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک لوگ آ کر میرے پاس سے ہی جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے پہلے کبھی نہیں کھائی۔ جلیبی کو لوگ آپ کی برکت سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ! مریدین اب سمجھ گئے کہ ان بچوں کی بات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کیوں مانتے رہے اور کیوں آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات کو اتنی اہمیت دی۔ دراصل آپ کا مقصد اس بوڑھے کی مدد کرنا تھا اور اس کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ دوستو، بڑے لوگوں کی بڑی شان ہے، وہ اپنے مرتبے کی وجہ سے گھمنڈ میں نہیں آتے، تکبر اور غرور نہیں کیا کرتے، بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کو ہی وہ اپنے لیے سب سے بڑی خوش بختی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اور وسیلے سے تمام سننے اور دیکھنے والے دوستوں کی تمام مشکلیں آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے طریقے پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔